السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے آداب و احکام عیدین۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اہل اسلام کی اعتقادات و عبادات، خوشی و غمی و معاشرتی زندگی میں کامل رہنمائی کرتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اہل اسلام کے مذہبی تیوہار اور خوشی کے دن ہیں۔ عیدین کے کچھ احکام و آداب ہیں، انہی میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ غسل کرنا۔ حضرت نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ عید الفطر کے دن 3 چیزیں مسنون ہیں: عیدگاہ پیدل جانا، جانے سے پہلے کچھ کھا لینا، غسل کرنا۔ آداب و احکام میں سے ہے کہ عمدہ کپڑے زیب وطن کرنا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن اپنا سب سے زیادہ خوبصورت لباس زیب وطن کرتے تھے۔ عید الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے وطر تاک کھجوروں کا کھانا اور عید الاضحیٰ کو کچھ کھائے بغیر جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو وطر کھجوریں تناول فرمانے کے بعد جاتے تھے۔ اور برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھا نہیں لیتے نہیں نکلتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ نماز نہیں پڑھ لیتے۔ نماز عیدین کے لیے اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ پیدل جانا۔ سعد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل کر آتے جاتے تھے۔ عام لوگوں کو امام کے سوا نماز فجر کے بعد ہی عیدگاہ جانا۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز عیدین کے لیے نماز فجر کے بعد ہی نکلنا مستحب ہے۔ کیونکہ یہی صحابہ کرام کا معمول تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد جاتے اور اس وقت تک لوگ موجود ہوتے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد جاتے اور اس وقت لوگ موجود ہوتے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے احکام اور آداب میں ہے مردوں کو عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تو جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے تکبیر کہتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ تکبیر کے الفاظ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ بھی ثابت ہے۔ عید الفطر میں تکبیر کے وقت عید رات سے لے کر نماز عید سے فراغت تک ہے۔ عید الفطر میں تکبیر کا وقت عید رات سے لے کر نماز عید سے فراغت تک ہے۔
جہاں تک عید الاضحیٰ کی بات ہے تو اس میں تکبیر کی دو قسمیں ہیں، تکبیر مطلق جس کا وقت ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی 13ویں تاریخ کو سورج کے غروب تک رہتا ہے، اور یہ تکبیر ہر وقت ہر جگہ کہنا مشروع ہے۔ اور تکبیر مقید یعنی وہ تکبیر جو عید الاضحیٰ میں فرض نمازوں کے بعد خصوصی طور پر کہی جاتی ہے، جس کا وقت یوم عرفہ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک رہتا ہے۔ تکبیر مقید اور تکبیر مطلق دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ امام ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں تکبیر شروع ماہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے ختم ہونے تک مشروع ہے۔ عیدین کے احکام و آداب میں سے ہے کہ عید کے دن چھوٹی بچیاں دف کے ساتھ اشعار اور مرد احباب جائز کھیل وغیرہ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کا حجاب کے ساتھ عیدگاہ جانا بھی عید کے احکام و آداب میں سے ہے۔ بچوں کو عیدگاہ جانا بھی اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، بچوں کو عیدگاہ جانے کا باب، اور اس کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے، انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے امام بخاری رحم اللہ نے بچوں کو عیدگاہ جانے کی دلیل پکڑی ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت بچے تھے۔ عید کے دن ملاقات پر ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنک کہنا مشروع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جبیر بن نفیر سے بسند حسن بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو تقبل اللہ منا ومنک کہتے، یعنی اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ یعنی ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ جو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایام تشریق کلھا ذبح، تشریق کے سب ایام ذبح کے ہیں۔ نماز عید سے پہلے کوئی سنت یا نفل نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اگر نماز عید مسجد میں ادا کی جا رہی ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز عیدین کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا اذان و اقامت کے کئی مرتبہ نماز عیدین پڑھی ہیں، اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ عیدگاہ میں نماز عیدین ادا کرنا مسنون ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر احرام کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائیں اور اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، پھر قراءت سے قبل 6 مزید تکبیر کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عید الفطر میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زوائد ہیں، اور قراءت دونوں رکعتوں کی تکبیروں کے بعد ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے ہر نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. پروردگار ان مبارک ایام میں ہمیں کامیاب و کامران ہونے والوں میں سے بنائے، اور پروردگار ہم سب کو بار بار عیدین کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.